اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور پورے دنیا کے انسانوں، آج کی ٹاپک بھی بہت اہم ہے۔ آج کی ٹاپک بھی بہت اہم ہے۔ دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے محبت، محبت جسے اردو میں ہم کہتے ہیں محبت، ہندی میں کہتے ہیں پریم، اور دوسری ایک اردو میں کہہ لیں پیار، ہندی میں کہتے ہیں پریم، انگلش میں کہتے ہیں لو، اور دوسرے ایک فارسی ہے یا اردو ہے اخوت، اخوت، محبت، پیار، پریم، لو۔ ہاں اس کے بغیر پوری دنیا بیکار ہے، لیکن دنیا ہی نہیں، دنیا سے لے کر آخرت تک بیکار ہے۔ ہم سب یہ جو ٹاپک ہے لو، پیار، محبت، یہ جو ٹاپک ہے یہ تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، مرد، عورت، ہندو، مسلمان، کرسچن، یہودی، پوری دنیا کی مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے، ہر مرد عورت کے لیے ہے پیار، لو۔ تو پوری دنیا کے انسانیت کے مرد عورتوں کے لیے، عام طور سے جنرل طریقے سے، لیکن ہم سب مسلمانوں کے لیے خاص طریقے سے ہے۔ کیسے؟ ہم سب نے اپنے رب کا کلمہ پڑھا ہے، شہادت دی ہے اپنے اللہ کی، اور ان کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی ہے۔ ہم لوگ ایمان والے کہلاتے ہیں، الحمدللہ، خاندانی مسلمان، ایمان والے۔ ہم نے شہادت کیسے دی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لہٰذا پیار، محبت تو 7ویں آسمان سے نیچے تک آئیے، ویسے تو ہزاروں سیڑھیاں بنا سکتے ہیں آپ پیار کی، محبت کی، لیکن ہم صرف 5 باتوں کا تذکرہ کریں گے چھوٹی سی ویڈیو میں۔ نمبر 1، ہم کو، آپ کو، عقل مند جتنے عاقل بالغ اناج کھانے والے، کلمہ کا شہادت دینے والے، اسلام والے مسلمان ہیں، سب کو نمبر 1 سب کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہونی ہی چاہیے۔ نمبر 2، ان کے دین اسلام سے محبت ہونی چاہیے۔ نمبر 3، ان کے آخری پیغمبر اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت سے محبت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد نمبر 4، ہم لوگ جس ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں اپنے والدین سے محبت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد 5ویں پہ ہم اپنے استاد سے محبت ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد 6ویں پہ اپنے بھائیوں سے محبت، 7ویں پہ اپنے بہنوں سے محبت، 5ویں اپنے بیوی بچوں سے محبت، 8واں اپنے بیوی بچوں سے محبت، دوسرے اپنے گھر رشتہ دار، اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، سب سے محبت، اور اس کے بعد آخری اپنے گاؤں، علاقہ، ضلع، اسٹیٹ اور پورے دیش واسیوں سے، سب سے، اور پورے دنیا والوں سے محبت۔ محبت کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں۔ بنا محبت کے نہ ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، بنا محبت کے نہ ہم اسلام پہ چل سکتے ہیں، بنا محبت کے نہ ہم نبی کی سنتوں پہ چل سکتے ہیں۔ محبت، 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 پیار، لو۔ ہاں، اسی لیے کبیر داس، ایک میرے نگاہ میں سمجھو دہریا تھا، لیکن کبیر داس نے کہہ دیا ہے، پوتھی پڑھ پڑھ جگ موا، پنڈت بھیا نہ کوئی، 2.5 اچھر پریم مانے محبت، 2.5 اچھر پریم کا پڑھے سو پنڈت ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، بائبل پڑھیے، کوئی کتاب پوتھی پڑھیے، آپ پنڈت مطلب ودوان تب تک نہیں ہو سکتے جب تک سچی محبت انسانیت کے ساتھ نہ ہو۔ میں اس بات کو قبول کرتا ہوں، یقیناً انسانیت کی سچی محبت ہر انسان کے اندر جب پائی جائے گی، تب پہلے آپ انسان بنیں گے، اچھے انسان بنیں گے، اس کے بعد آپ مسلمان بنیں گے، دیندار بنیں گے، متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو بھی اپنے اللہ سے محبت، ان کے دین اسلام سے محبت، ان کی اتاری ہوئی ساری آسمانی کتابوں سے محبت، سارے نبی اور رسولوں سے محبت،
اپنے والدین سے محبت، اپنے بھائیوں بہنوں بیویوں بیٹوں بیٹیوں سارے رشتہ داروں سے محبت، پڑوسیوں سے محبت، اس کے بعد پورے دیش اور پوری دنیا کی مانوتا انسانیت سے محبت ہونا ہی چاہیے۔ اسی لیے میرے ذہن میں آیا کہ بات یہ بتا دیں۔ دیکھیے ہمارے ہاں اسلام مذہب میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے حب الوطنی، حب الوطنی یعنی اپنے دیش کی محبت۔ حب الوطنی ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے حب الوطنی، وطن سے محبت۔ لہٰذا سب سے سیریل وائز میں نے کہا ٹاپ 1 پہ اللہ سے محبت، دوسرا ان کے اسلام مذہب سے محبت، تیسرے ان کے آخری نبی اور سارے نبیوں کے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے بعد اپنے والدین سے محبت، پھر اس کے بعد اپنے بھائی بہنوں بیوی بچوں گھر والے رشتہ دار اڑوسی پڑوسی سب سے محبت، پوری دنیا پوری اپنے ملک سے محبت ہونا چاہیے۔ ہاں اسی لیے کسی نے کہا ہے دیش بھکتی میں کہا ہے کہ جو بھرا نہیں ہے بھاؤں سے، جس میں بہتی رسدھار نہیں وہ ہردے من دل، وہ ہردے نہیں وہ پتھر ہے جس میں سودیش کا پیار نہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں۔ جو بھرا نہیں ہے بھاؤں سے، بھاؤ مطلب بھاوناتمک، ایموشنل نہیں ہے، جس کے اندر محبت نہیں ہے، ایموشنل نہیں ہے، جو بھرا نہیں ہے بھاؤں سے یعنی جس کے اندر ایموشنل اور محبت نہیں، اپنے دیش کی، اپنے دین کی، اپنے اللہ کے، اپنے رسول کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی، سب کی محبت۔ ابھی میں نے گنایا، ہزاروں باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ٹاپ 10 جو گنایا گیا ابھی آگے۔ تو جو بھرا نہیں ہے بھاؤں سے، جس کے اندر محبت نہیں پائی جاتی، تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ دکھتا بھلے انسان ہے کہ 2 پیروں والا جانور ہے، لیکن انسان نہیں ہے جس کے اندر ایموشنل نہیں ہے، محبت نہیں ہے اپنے اللہ سے، اپنے دین سے، اپنے نبی سے، اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دیش واسیوں سے، پوری دنیا کی مانوتا سے۔ تو اس کو میں نے ایسا چینج کر دیا ہے، جو بھرا نہیں ہے بھاؤں سے، جس میں بہتی رسدھار نہیں وہ ہردے من دل، وہ ہردے نہیں وہ پتھر ہے جس میں پوری مانوتا اور انسانیت سے پیار نہیں۔ پھر ایک بار سنیے، بہت بہترین ہے، جو بھرا نہیں ہے بھاؤں سے، جس میں بہتی رسدھار نہیں وہ ہردے نہیں وہ پتھر ہے جس میں پوری انسانیت پوری مانوتا سے پیار نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے 3 مجھے بہترین اشعار یاد آتے ہیں۔ ایک اشعار تو وہ کہہ دیا کہ جو اس پہ کہ جبا سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا، آج کے اس زمانے میں مان لیجیے وہ 80-90 سال پہلے تھے دیکھے تھے، آج تو اور بری حالت ہے پورے سماج کی مسلمانوں کی جو شرک بدعت خرافات سماجوادی رسم و رواج شرک بدعت اناکاری نفاق دیکھ کر کے انہوں نے کڑھن سے کہا تھا کہ تمام تم ہو نصارا تمدن میں ہنود، تمام تم ہو نصارا تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور شکوہ جواب شکوہ کا آخری بند انہوں نے لکھا، جواب شکوہ کا آخری بند جو لکھا اللہ کی طرف سے، کتنا بہترین۔ اللہ اپنے بندوں و بندیوں سے کہتے ہیں کہ وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے بندے و بندیوں سے، ہمارے اور ہم کو آپ کو، کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں لہٰذا میں اپنے انداز میں ایک بڑا نظم تھا جو یاد تھا لیکن بھول گیا، بچپنے میں لمبا یاد تھا، 2 لائن بہت بار میں گنگناتا رہتا ہوں کہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تمام مطلب ہم سب کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کے غلامی کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا قرآن حدیث کے مطابق جہاں اللہ کی فرما برداری لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہیں، ان کی ہر بات ماننا ہے، انہی کے اوپر انہی کی عبادت ہوگی، انہی کے سامنے سجدہ ہوگی، وہ اکیلے خالق ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں،
اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے ہم لوگ جنت جائیں گے۔ اللہ کی فرض کی ہوئی چیزیں ہمارے اوپر قرض ہیں، اور نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے ہم جنت جائیں گے انشاءاللہ۔ لہذا ویڈیو بڑی نہ ہو جائے، جہاں دین اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دین اسلام حق، میرا اللہ حق، میرا دین اسلام حق، میرا قرآن حق، میرے نبی حق، سب سے محبت کرنا ہے۔ اس کے بعد جب دنیا میں ہم آئے ہیں تو اپنے والدین، اپنے بھائیوں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں، بیٹوں، رشتہ داروں، گھر والوں، باہر والوں، اڑوسی پڑوسی، ملک دیش، سب سے محبت کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ تب جا کے ہم دنیا میں سکون، عزت اور حلال رزق ملے گی انشاءاللہ، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت الفردوس ملے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو بڑی نہ ہو جائے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سچی پکی ہدایت دے دیں، صراط مستقیم پہ چلا دیں، اور پوری زندگی ہم لوگوں کو توحید پرست مسلمان بنا کے صراط مستقیم پہ گامزن رکھیں، اور پوری زندگی ہم سب کو نفاق سے بری کر دیں، ہم سب کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حقوق العباد سے، بدعت سے، انا سے، خرافات سے ہم سب کی پوری اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں۔ اور جب اس دنیا سے آخرت کی طرف جانے کا سفر کا یعنی انتقال کا وقت آئے تو ہم سب کے لبوں پہ کلمہ شہادت ہو، ایمان پہ خاتمہ بالخیر کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔